اپنی زندگی کے بارے میں بتانا بہت مشکل ہوتا ہے، تاہم کئی دفعہ اپنی زندگی کے بارے میں بتانا بھی پڑتا ہے، وقت کا یہی تقاضا بھی ہوتا ہے۔ میرے دادا کشمیری تھے اور میری دادی اماں لداخی تھیں۔ دادا تجارت کے سلسلے میں لداخ آتے تھے، انہوں نے وہاں شادی کی اور پھر مستقل طور پہ وہاں بس گئے۔ میری پیدائش لیہ میں ہوئی اور تاریخ پیدائش 5 مارچ 1936 سے اسکول ریکارڈ کے مطابق۔ تاہم یہ بھی کیونکہ گھر میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا، شاید میری عمر اس سے بھی تھوڑا بہت کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، 1 آدھ سال۔ میں نے اپنی تعلیم لیہ لوور ہائی اسکول میں حاصل کی، اور جب 9ویں جماعت پاس کیا تو خوش قسمتی سے اس اسکول 10ویں کا درجہ دیا گیا اور ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے جتنے دوست تھے جنہوں نے میٹرک پاس کیا، وہ آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کشمیر گئے اور انہوں نے سری نگر میں ایس پی کالج میں داخلہ لیا، لیکن میرے والد حیثیت نہیں رکھتے تھے تو میں کشمیر نہیں جا سکا۔ طالب علمی کے دور میں ہی مجھے علم و ادب سے بڑی دلچسپی ہو گئی، اگرچہ اس وقت لداخ کا ماحول ادبی نہیں تھا، علمی نہیں تھا، اس کے باوجود، اور کتابیں بہت کم ملتی تھیں، کوئی بڑی لائبریری نہیں تھی، اس کے باوجود مجھے بڑا شوق ہو گیا۔ 1 آدھ رسائل آتے تھے جن کا ہم کافی بےتابی سے انتظار بھی کرتے تھے اور ان رسائل سے ہم کچھ سیکھتے بھی تھے۔ تو مجھے طالب علمی کے زمانے میں صرف مطالعہ کا ہی ذوق نہیں ہوا بلکہ لکھنے کا بھی ذوق ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے پھر کچھ لکھا بھی، اور میرا ایک لطیفہ اردو کے ایک جریدہ پیام تعلیم میں چھپ گیا۔ اسی طرح اس زمانے میں آج کل کا ایک بچوں کا آج کل کے نام سے ایک ضمیمہ چھپتا تھا، اور جوش ملی آبادی آج کل کے مدیر ہوتے تھے، تو میں نے ان کو بھی اپنی ایک تخلیق بھیج دی، اگرچہ وہ شائع نہیں ہوئی۔ تو میٹرک پاس کرنے کے بعد پھر میں اسٹاف اسسٹنٹ کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے سری نگر چلا گیا۔ نگر میں پہنچا تو میری جیب میں صرف 1.5 روپیہ بچا تھا، تو لیکن بڑی ہمت تھی، میں بڑا آپٹیمسٹ ہوتا تھا، گھبراتا نہیں تھا۔ زندگی میں کافی نشے و فراز بچپنا میں کم سنی میں دیکھ چکا تھا، اس لیے تو وہاں سورا میں جب میں پہنچا تو اس وقت سورا ایک گاؤں تھا جی، کیا دھان کے کھیت نظر آ رہے تھے۔ ایک بزرگ مجھے بولا، کھانا کھلایا انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے کھانا کھلایا مجھے، وہ سلونا بڑا خوبصورت، بڑا مزیدار لگا، اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کو شہر پہنچنے میں ابھی 3 کلومیٹر لگے، تو شام کو پہنچا وہاں پلیڈیم میں، اور حاضری بھی تو مجھے ہمیں پاس ہی دینی تھی، وہاں ویٹرنری کا بڑا دفتر ہے۔ تو شام کو پہنچا، وہاں دوپٹہ فلم چل رہی تھی پلیڈیم میں، کافی بھیڑ تھی۔ میں نے کہا یار میں بھی دیکھ لوں۔ لداخ میں تو فلم دیکھی تھی لیکن ان پورشن جی، وہ کیا کہتے ہیں، آرمی نے ایک دفعہ دکھایا تھا 1 گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے، تو پوری فلم نہیں دیکھ ہم پائے تھے۔ تو آپ یہاں پوری فلم، تو پھر ٹکٹ زیادہ مہنگا نہیں تھا، میری جیب میں صرف 1.5 روپے، 1.5 یا 1.25 روپے بچے تھے، تو فلم دیکھ لی۔ اب فلم دیکھنے کے بعد رات 11 بجے ہوگی، اب کہاں جائیں، کہاں گزاریں، سردی کا موسم تھا، نومبر کا مہینہ تھا، حمام میں گئے مسجد میں جی، تو پاس ہی مسجد تھی، تو کوئی آدمی وہاں سو رہا تھا حمام میں، تو کہا بھئی، بڑا دور اندیش آدمی لگا مجھے، کہا بھئی تمہاری جیب میں جتنا پیسہ ہے وہ مجھے پہلے بتا دو، یعنی وہ اگر کھو جائے، کچھ ہو جائے، چوری کا الزام نہ ہو۔ میں نے کہا میری جیب میں کیا ہے، اتنے تو ہیں۔ تو پھر ہم سوئے، صبح اٹھے 8 بجے، پھر تو ایک ڈھابا میں چلا گیا اب ناشتہ کرنے کے لیے، تو ناشتہ کرنے سے پہلے ہی پوچھا کہ روٹی کا، چائے کا، اس کا کیا ہوگا دم، تو آپ کوئی 12 آنے یا کچھ اتنے بچے تھے، اس میں آ جاتا تھا۔ ان زمانے میں چیزیں سستی تھیں نا،
کھانا پینے کی چیزیں سستی تھی. ناشتہ کر لیا, ناشتہ کر کے پھر ہم وہاں چلے گئے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ. اب میری جیب میں کچھ نہیں تھا. 3 مہینے دوسرے ٹرینیز پہنچنے لگے, کشمیر ویلی کے تھے, گاؤں کے تھے, شہر کے تھے. اب میرے پاس تو کچھ نہیں تھا. ان دوستوں نے مجھے مدد کی. میں اب کچھ اسکالرشپ تو ملنے والا تھا 30 روپے, اس کو ملنے میں 2-3 مہینے لگے. تو اس دوران انہوں نے مدد کی. تو پھر بعد میں جب مجھے اسکالرشپ ملا تو میں نے ان کو واپس کیا. تو سری نگر جانے سے مجھے کچھ ایکسپوجر ملا. وہاں پہ میں لائبریری میں اکثر جایا کرتا تھا اور روزانہ اخبار کا مطالعہ کیا کرتا تھا. میں نے انگریزی سیکھنے کی بھی اس زمانے میں ذرا سنجیدگی سے کوشش کی. سری نگر میں ایک بڑی بات, اس میں 1 سال رہا. اس دوران ایک بات بڑی جو مجھے بہت اچھی لگی, وہ وہاں کی ادبی تنظیمیں تھیں. 1 سے زیادہ وہاں ادبی تنظیمیں تھیں. تو میں نے وہاں شرکت کی اور وہاں پر میری ملاقات آن جہانی برش پریمی سے ہوئی, جو بعد میں کشمیر یونیورسٹی میں ریڈر بنے یا پروفیسر بنے. اور پھر اپنے حسرت گڈھا سے بھی ہماری ملاقات رہی. ہم سب ہم عمر تھے. وہ ان ادبی مجلسوں میں شرکت کیا کرتے تھے. تو ہم میں ایک سینئر وہ اپنے رامان راہی صاحب تھے. تو ہم سنتے تھے, میں بھی سنتا تھا. میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا, بڑی خوشی ہوتی تھی. تو 2 دفعہ میں نے اپنی کہانیاں سنائیں وہاں پہ. تو رامان راہی صاحب نے کہانیوں کو سراہا, میری حوصلہ افزائی کی. تو اس لحاظ سے کشمیر میرے لیے بہت اچھا تھا. پھر 1 سال کے بعد میں واپس لوٹا. اب میں نے اپنے ساتھ ادیب فاضل کی فہرست کتب ساتھ لے آیا. مجھے بڑا شوق تھا آگے پڑھنے کا. میں نے پھر بعد میں ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا. پھر کشمیر یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کیا اور بعد میں راجستھان یونیورسٹی سے مراسلت کے ذریعے تھرو کارسپونڈنس ایم.اے ہسٹری میں, تاریخ میں ایم.اے کیا. تو اس طرح سے مجھے جو شوق تھا آگے تعلیم حاصل کرنے کا, وہ میں پورا کر سکا. تو اب میں اپنے ساتھ تو یہی شوق سری نگر سے لے آیا تھا. ادب سے مجھے دلچسپی تو پہلے بھی تھی اور اب اس کو جلا ملا, اس کو میرا شوق بڑھ گیا. میں لے آ کر پھر میں نے لکھنا شروع کیا. 1958 میں میری کئی کہانیاں چھپیں. سری نگر میں ایک رسالہ شائع ہوتا تھا دیش, جس میں کشمیر کے ادیبوں کی کہانیاں اور دوسری تخلیقات چھپتی تھیں. تو میں نے بھی کہانیاں بھیجیں. تو دیش میں غالباً 2 کہانیاں چھپیں. اور ایک اور رسالہ ہوتا تھا پامپوش, جو دلی میں شائع ہوتا تھا, لیکن اس میں بھی کشمیری ادیبوں کی تخلیقات چھپتی تھی. تو پامپوش میں بھی میری ایک کہانی چھپ گئی. تو ویٹرنری ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے میں نے اپنا جو ادبی کاوشیں جو ہیں وہ میں نے جاری رکھیں اور تعلیمی لحاظ سے بھی میں آگے بڑھتا رہا. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا مطالعہ جاری رکھا. شروع میں میں اردو کے ادیبوں کی کتابیں پڑھتا تھا. مجھے ادب کی ہر صنف سے دلچسپی تھی. میں نے اور اس کے ساتھ میں لکھتا بھی تھا. مجھے شاعری سے بھی کچھ شروع میں دلچسپی ہو گئی تھوڑی بہت. اور میں نے اپنا تخلص بھی رکھا کمال لداخی کے نام سے. ابلہی میں کچھ مشاعرے ہوتے تھے. ان مشاعروں میں پھر لداخی شعراء لداخی زبان میں اور اردو میں اپنا کلام پیش کرتے تھے. وہ معیاری نہیں ہوتے تھے. مجھے بھی اپنا احساس تھا کہ وہ معیاری نہیں ہوتے تھے. میرا کلام جو ہے کسی اردو کے رسالے میں چھپ نہیں سکتا تھا. تو پھر میں نے بعد میں اپنا صنف ادب میں افسانہ نگاری کا انتخاب کیا اور پھر میں نے افسانے ہی لکھنے شروع کیے. تو اس زمانے میں پھر میں ویٹرنری سے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ گیا اور جہاں مجھے زیادہ موقع ملا پڑھنے کا اور لکھنے کا. تو میں پڑھتا بہت تھا. میں ڈائری بھی رکھتا تھا, لیکن ریگولر ڈائری میں لکھتا نہیں تھا. مہینے میں کچھ جائزہ لیتا تھا کہ یہ مہینہ مجھے کیسا رہا, میں نے کیا پڑھا, کیا سیکھا, اور سال میں ایک تھوڑا سا نوٹ لکھتا تھا.
تو اس حساب سے مجھے یہ پتہ چلتا تھا کہ میں نے ایک سال میں کتنی کتابیں پڑھی. تو کبھی کبھی 95، کبھی 90، اور 1-2-3 دفعہ 100 سے بھی تجاوز کر گئی. تو کتابیں اردو میں بھی ہوتی تھیں، انگریزی میں بھی ہوتی تھیں، اور کچھ حد تک ہندی میں بھی ایک دکا کتابیں. ہندی بھی میں اس زمانے میں سیکھ لی تھی. تو پھر اس گریجویشن کے بعد میں نے لیہ میں ایک امتحان دیا یونین پبلک سروس کمیشن کا، انڈین انفارمیشن سروس، اور میری تقرری سری نگر میں ہوئی، پریس انفارمیشن بیورو میں. اور یہ میرے لیے بڑا فعال نیک ثابت ہوا. مجھے ایکسپوجر ملا سری نگر میں. تو میں زیادہ لکھنے لگا، اور میری کہانیاں اور میرے مضامین اردو کے اکثر جریدوں میں چھپنے لگے. میں 8-10 سال سری نگر میں رہا. اردو کے اس وقت جو بڑے رسائل تھے، شمع، بانو، 20ویں صدی، اور بھی رسالے تھے. کلچرل اکیڈمی کے جو رسالے، ہمارا ادب، شیرازہ، اور بہت سارے رسائل میں میرے مضامین چھپنے لگے. اور دوسری بہت جو بڑی بات مجھے سری نگر میں کامیابی میں اپنے جگہ کہوں گا، وہ ریسرچ لائبریری کا وہ تھا. میں جانا اور لداخ سے متعلق مواد جمع کرنا. میں نے 2 موضوعات پر خاص طور پر کام کیا ہے. ایک تو افسانہ نگاری، اور دوسرا تاریخ، اور لداخ کی تاریخ. تو سری نگر میں میری بالکل آنکھیں کھل گئیں جب میں ریسرچ لائبریری میں گیا. لیہ میں تو لداخ سے متعلق کتابیں بالکل نایاب تھیں. 1-2 کتابوں کے نام سنے تھے، لیکن وہ کتابیں ملتی نہیں تھیں. لیکن ریسرچ لائبریری میں تو کئی ریسرچ لائبریریاں تھیں. خاص کر میں انفارمیشن کی ریسرچ لائبریری میں روزانہ 2 گھنٹے گزارتے تھے. اب اس زمانے میں زیرکس کی سہولت نہیں تھی، تو میں کاپی اپنے ساتھ لیتا تھا اور لکھتا تھا. میں اتنا جپٹا کتابوں پہ، لداخ سے متعلق جو کتابیں تھیں، زیادہ تر اس میں سفر نامے تھے. یورپین جو کشمیر آتے تھے اور کشمیر کے راستے وہ لداخ جاتے تھے، تو میں ان کا مطالعہ کرتا تھا اور ان کو نوٹ کرتا تھا. ایک ہی سال میں نے 40 کتابوں پہ نوٹ لکھا. تو ان کتابوں سے لداخ کی معاشی، سماجی، سیاسی اور لداخ کی زندگی کی بڑی اچھی تصویریں ملتی ہیں، جو آگے جا کر مجھے لداخ سے متعلق مضامین لکھنے میں، کتابیں لکھنے میں بہت کام آیا. تو اس کے علاوہ پھر میں لکھنے کا کام سلسلہ میں نے جاری رکھا. 1976 میں میرا پہلا افسانوی مجموعہ زوجلا کے آر پار شائع ہوا. 1977 میں نے پہلا ناول لکھا، وہ زمانہ. اور 1978 میں دوسرا ایک رومانٹک ناول لکھا، دل ہی تو ہے. دل ہی تو ہے کو مجھے کلچرل اکیڈمی نے اس سال کی بہترین کتاب کے ایوارڈ سے نوازا. تو یہ اس لحاظ سے بہت میرے لیے کافی حوصلہ افزا سال تھا، وقت تھا وہاں پہ. تو کشمیر میں اس کے علاوہ بھی میں اور بھی سرگرمیوں میں حصہ لیتا تھا. تو پھر میں نے خاص کر 2، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، 2 موضوعات پر میں نے خاص دلچسپی لی اور کام کیا. ایک فکشن اور دوسرا تاریخ. فکشن پر میری 5 کتابیں ہیں، جیسا کہ میں نے 3 کا بھی آپ کو ذکر کیا. ایک افسانوی مجموعہ دورہ آباد میں لکھا، اور آخری جو لیٹسٹ جو میں نے افسانوی مجموعہ لکھا وہ 2 ملک ایک کہانی ہے. پھر اس کے بعد تاریخ کے لیے طرف میں نے خاص توجہ دی. تاریخ میں میری پہلی کتاب لداخ تہذیب و ثقافت تھی. پھر اس کے علاوہ اور 4 کتابیں لکھی. ایک کتاب نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا نے چھاپی، لداخ محققوں اور سیاحوں کی نظر میں. اور پھر جو سب سے بعد میں جو میں نے کتاب لکھی وہ تھی لداخ کی تاریخ کے اہم گوشے. اور ان کے علاوہ انگریزی میں بھی میری کتاب ہے، ریفلیکشن آن لداخ تبت ان سینٹرل ایشیا، تو جس پر مجھے 2012 میں
کلچرل اکیڈمی نے بیسٹ بک ایوارڈ سے نوازا. تو میں نے تاریخ میں میرا یہ رہا ہے، میری یہ کوشش رہی ہے، میرا یہ یوگدان رہا ہے، کنٹریبیوشن رہا ہے، میں نے کچھ نئی باتیں لداخ کو دے دی ان کتابوں کی وساطت سے. پہلے تو یہ کہنا ہے کہ آپ کے میرے لیے کافی ہوگا کہ ریسرچ لائبریری کا جو مواد ہے وہ ابھی منظر عام پہ نہیں آیا تھا. اب وہاں پر جو میں نے مواد میں نے جمع کیا لداخ کی، بہت سارے رائٹرز نے لکھا ہے، جیسے کہ میں نے وہ لداخ سیاحوں اور محققوں کی نظر میں 222 سیاحوں محققوں کا میں نے حوالہ دیا ہے جو لداخ آیا. کوئی بلتستان سے آیا، کوئی سری نگر کے راستے سے آیا، کوئی ہماچل کے منالی کے راستے سے آیا. تو انہوں نے اپنے تاثرات، اپنے مشاہدات پیش کیے ہیں. وہ بہت ساری نئی باتیں تھیں. وہ اسی طرح سے کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو مثلاً ایک بہت بڑا جو میں نے منظر عام پہ لایا وہ یہ ہے کہ 12ویں صدی میں لداخ کی تاریخ میں ایک خلاصہ رہتا ہے جس کا کئی مورخوں نے ذکر کیا ہے، خاص کر فورینرز رائٹرز نے، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ بھئی یہ خلاصہ رہتا ہے. اس میں یہ خلا رہتا ہے کہ عام ایوریج جو ہے ایک لداخی راجا نے کوئی 16 سال سے زیادہ حکومت کی، مگر وہ ایک 200 سال کا ایک خلا رہتا ہے. اس میں ایسا لگتا ہے کہ مورخین نے اس کو فل آف دی بلینکس والی بات کی ہے، وہ 200 سال کو پورا کرنے کے لیے. مثلاً ایک مورخ نے رنچن شاہ، کشمیر کے لیے جانا پیشانہ ہے، جنہوں نے کشمیر میں بھی حکومت کی تھی، ان کو بھی دکھایا ہے کہ انہوں نے لداخ میں حکومت کی. اور مجھے ٹھیک طرح سے یاد تو نہیں آ رہا ہے، 50 سال کچھ ایسا ہی دکھایا ہے. اسی طرح سے ایک اور انہوں نے حکمران کا نام لیا ہے کہ انہوں نے اس دوران لداخ میں حکومت کی. لیکن محققوں نے، کئی انگریز محققوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ اس دوران لداخ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا جس کو چھپایا جاتا ہے، چھپایا گیا ہے. تو وہ اب جو ہمارے لداخ پر جو بڑی اچھی اچھی تاریخیں ہیں، ایس ایس گرگن ہے لداخی مورخ، تشیر ابگیس ہے، وزیر حشمت اللہ ہے، ڈاکٹر اے ایچ فرینکی ہیں، یہ بڑے ٹاپ کے ہیں، چوٹی کے لداخی. ان کو بھی یہ راز اس کا پتہ نہیں چلا تھا، انہوں نے بھی یہ فل آف دی بلینکس والی بات کی تھی. مجھے پھر ایک نسخہ مل گیا. وہ نسخہ رابرٹ وٹالی نے، ایک ایڈلی کا ہے جس کو تبتی زبان بھی آتی ہے، کلاسیکل تبتن پر جس کو بڑا کمان بھی ہے، ان کو ایک کتاب ملی تھی بالکل حال میں. اب یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، یہ سب 1970 سے 1980 کی کتابیں ہیں. رابرٹ وٹالی کو اسی دوران وہ کتاب مل گئی. تو وہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں لداخ کا جو نمگیل ڈائنیسٹی ہے، نمگیل خاندان کی جو حکومت ہے، ان کے ہاتھ سے چلی گئی تھی 100 سال یا 150 سال کے لیے. تو انہوں نے اب جو نمگیل ڈائنیسٹی کے جو تاریخ لکھنے والے تھے، تاریخ دان تھے یا مورخ تھے، وہ سرکاری مورخ تھے. اس زمانے میں پرائیویٹ مورخ تو ہوتے نہیں تھے، تو سرکاری مورخ کو تو ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا، املا دیا جاتا تھا، آپ یہ لکھو وہ لکھو. تو لداخی ڈائنیسٹی نے، نمگیل ڈائنیسٹی نے بڑی حد تک محسوس کی کہ ان کے ہاتھ سے حکومت 100 سال کے لیے چلی گئی. تو انہوں نے مورخین سے نہیں لکھوایا اور اس کی جگہ انہوں نے غلط خانہ پوری کی. تو رابرٹ وٹالی کا یہ جو انکشاف تھا وہ بڑا سنسنی خیز بھی تھا، بڑا خوش آئند بھی تھا، اور بڑا تاریخی لحاظ سے بہت اہم بھی تھا. تو پھر میں نے پہلی دفعہ ایک مضمون میں اس کو بتا دیا. اس زمانے میں لداخ پر دردوں نے حکومت کی تھی، اور 2-3 درد راجو نے پھر لداخ پر حکومت کی تھی. تو ان کا میں نے تذکرہ کیا رابرٹ وٹالی کے حوالے سے. ان کا سورس تبتن سورس تھا. تو پھر اس کے بعد پھر نے ایک سیمینار میں نے اس حقیقت کو پیش کیا.
تو یہ اس قسم کی کئی مثالیں ہیں.